کے لاہور نیوز کے ساتھ میں ہوں اقرا جٹ۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ پاکستان کے سفارتی محاذ پر بڑی کامیابی، اسلام آباد میں بڑی عالمی بیٹھک، پاکستان بڑے اور تاریخی ایونٹ کی میزبانی کے لیے تیار۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس آج سے اسلام آباد میں آغاز۔ غیر ملکی سربراہان سمیت معزز مہمانوں کے شایان شان استقبال کے لیے تمام انتظامات مکمل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سربراہ اجلاس کی صدارت کریں گے۔ ایس ای او اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے غیر ملکی وفود آج اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ چین کے وزیر اعظم لی چونگ، روس کے وزیر اعظم کا بیلاروس کا قازقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان کے وزیر اعظم شریک ہوں گے۔ ایران کے اول نائب صدر محمد رضا عارف بھی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھارتی وزیر خارجہ سبرمیم جے شنکر بھی شرکت کریں گے۔ منگولیا کے وزیر اعظم اور ترکمانستان کے وزیر خارجہ خصوصی مہمان کی حیثیت سے شریک ہوں گے۔ ایس ای او کے سیکرٹری جنرل جونگ مین میں بھی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ایس سی او سمٹ کا باقاعدہ آغاز شناخت کنونشن سینٹر میں ہوگا۔ وزیر اعظم مہمانوں کا خیر مقدم کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کانفرنس میں شریک غیر ملکی سربراہان اور وفود سے افتتاحی خطاب کریں گے۔ ایس کیو مسٹ میں دستاویز پر دستخط کیے جائیں گے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور ایس ای او کے سیکرٹری جنرل اختتام پر میڈیا سے گفتگو کریں گے۔ دفتر خارجہ کی جانب سے ایس سی او اجلاس تفصیلات جاری۔ ایس سی او سربراہ اجلاس کے شریک غیر ملکی مہمانوں کے شاندار اور والہانہ استقبال کے لیے اسلام آباد کو خوبصورتی سے سجا دیا گیا۔ شاہراہیں رکن ممالک کے پرچموں، مہمانوں کی تصاویر اور خیر مقدمی بینر سے آراستہ۔ ایئرپورٹ سے پاکستان ٹیلی ویژن کی شنگھائی رہنماؤں کی ملاقاتوں، معاہدوں اور دیگر اعتماد کی لمحہ بہ لمحہ رپورٹنگ۔ پاکستان چین کی قیادت کا تمام امور پر حمایت اور تعاون جاری رکھنے کے عزم کا ارادہ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور وزیر اعظم لی چونگ کے درمیان اسلام آباد میں مذاکرات۔ دو طرفہ وزیر اعظم کا اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے کو آگے بڑھانے کا عزم۔ پاکستان میں چینی صنعت کی منتقلی اور سرمایہ کاری بڑھانے کی حکمت عملی پر بھی تبادلہ خیال۔ ایک اور خواب شرمندہ تعبیر، گوادر علاقائی تجارت کا مرکز نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا کام مکمل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور وزیر اعظم لی چونگ نے منصوبے کا ورچوئل افتتاح کر دیا۔ گوادر نیشنل پورٹ دونوں ملکوں کو مضبوط تعلقات کا عکاس، مشترکہ مستقبل اور ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے قیادت کے غیر متزلزل عزم کا مظہر۔ چین پاکستان کی ترقی میں بھرپور کردار ادا کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار۔ پاکستان عوام کی خوشحالی ہمارے دل کے بہت قریب ہے۔ دونوں ملکوں کی تصویراتی شراکت داری وقت کے ساتھ ساتھ گہری ہو رہی ہے۔ گوادر ایئرپورٹ منصوبہ مستحکم تعلقات کا اظہار ہے۔ چین کے وزیر اعظم لی چونگ کا تقریر سے خطاب۔ وزیر اعظم شہباز شریف معاشی استحکام اور ترقی میں چین کے بے مثال کردار کے معترف۔ ترقیاتی ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں چین کی قیادت نے بہت تعاون کیا۔ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ منصوبہ علاقائی ترقی اور مشترکہ مستقبل کے لیے ہمارے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کی تکمیل کے لیے دونوں ملکوں کے انجینئرز اور ورکرز کی کاوشوں کو سراہتے ہیں۔ وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب۔ پاکستان چین دوستی کا نیا باب رقم۔ دونوں ملکوں کی صنعت، زراعت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ۔ اسلام آباد میں دونوں ملکوں کی قیادت کی موجودگی میں مفاہمتی یادداشتوں اور دستاویز کا تبادلہ۔ اسٹیٹ بینکس اور پیپلز بینک آف چائنا کے درمیان کرنسی تبادلے کا معاہدہ۔ سلامتی، آبی وسائل کے تحفظ، اطلاعات، موافقت، ٹیکنالوجی اور انسانی وسائل کی ترقی کے شعبوں میں تعاون کو وسعت دی جائے گی۔ چین کے وزیر اعظم کی پاکستان کی عسکری قیادت سے اہم ملاقات۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیف کے ساتھ ملاقات میں دیرینہ تعلقات کو مزید مضبوط اور وسعت دینے کے عزم کا ارادہ۔ دفاع دہشت گردی کے حوالے سے امور بھی تبادلہ خیال۔ لی چونگ کے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مسلح افواج کے کردار کی تعریف، مکمل حمایت اور مدد کی یقین دہانی دلائی گئی۔
SU इजलास खारजा महाज पर पाकिस्तान की अहम और बड़ी कामयाबी इवेंट मुल्क का मस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करने के लिए इंतहाई अहम, तरक्की के लिए इलाकाई रवाबित को फ़रोग़ ज़रूरी है। इजलास में आलमी रहनुमाओं की शिरकत पाकिस्तान पर एतमाद का मज़हर है। सरमायाकारी में इजाफ़े और मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती पॉलिसियों के मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। वज़ीर इत्तलाआत नशरियात अताउल्लाह तारड़ शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास की भरपूर कॉलेज के लिए वजारत इत्तलाआत ख़ुसूसी इंतज़ामात, मकामी और गैर मुल्की मीडिया को जदीद सहूलतों की फराहमी, मीडिया सहूलत सेंटर कायम। वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ ने इफ्तिताह किया। ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों को इंफॉर्मेशन डेस्क, कंप्यूटर लैब, ई स्पीड इंटरनेट, डिजिटल प्रिंटर, स्टूडियो, मीडिया लाइब्रेरी, कॉन्फ्रेंस रूम का स्टूडियो समेत तमाम सहूलत 24 घंटे दस्तयाब। खुश्क मेवाजात के फ़रोग़ और बरामदात के लिए चीन की कंपनी के साथ मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत। शराकत दारी का मकसद खुश्क मेवाजात ख़ुसूसन चलगोज़े और पिस्ते की प्रोसेसिंग, वैल्यूएशन और सालाना $50 करोड़ की बरामद मंसूबे से जनूबी वज़ीरिस्तान के अवाम के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। SIFC के सरगर्म किरदार से मुआशी सरगर्मियों में अमन मुमकिन होगा। पर दहशत गर्दी के फ़रोग़ में मुलव्वस मोदी सरकार बुरी तरह बेनकाब। गैर मुल्की सरजमीन पर भारत की गैर कानूनी और मुजरमाना सरगर्मियाँ एक बार फिर मंजर आम पर। कनाडा से 6 भारतीय सफारतकार सरगर्मियों में मुलव्वस होने पर मुल्क बदर। कनाडा में भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार पर भारतीय सफारतकार और ओहदेदारान भी शामिल थे। अतालवी बहरिया के एयरक्राफ्ट गौर और फ्रिगेट अल्पेनियो का दौरा पाकिस्तान। पाक बहरिया के आला अहकाम और अतालवी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। कमाल कराची वाइस एडमिरल फैसलाबादी का अतालवी एयरक्राफ्ट का दौरा। अतालवी सफ़ीर और बहरिया के आला अहकाम की कमांडर पाकिस्तान चीफ से मुलाकात। बायमी दिलचस्पी के अमूर और मुस्तकबिल में पहली शराकतदारी पर तबादला ख्याल। देही ख़वातीन को मुसावी सहूलियात फराहम करने का गैर मुतज़लज़ल अज़्म इनकी मेहनत, मोहब्बत, एहसास ज़िम्मेदारी और कुर्बानी की ज़िंदा मिसाल है। ज़राई मईशत के इस्तेहकाम में देही ख़वातीन की काविशें काबिल तहसीन हैं। इनकी अज़मत, कुर्बानी और अनथक मेहनत को ख़राज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ का देही ख़वातीन के आलमी दिन पर पैगाम। पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट सीरीज़ मुल्तान से दूसरा मैच। पाकिस्तान के पहले इनिंग्स में बैटिंग जारी। अब्दुल्ला शफीक साहब कप्तान, शान मसूद 3 रन्स बनाकर आउट। खाने के वक्फे तक मैच जारी है। मैच PTV पर बराह रास्त। और ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप ग्रुप मरले का आखिरी मैच दुबई में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की ख़वातीन की मेन मुद्दे मुकाबिल होंगी। मैच शाम 7 बजे से PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। फातिहा टीम सेमीफाइनल के लिए बराह रास्त क्वालिफाई करेंगी। ग्रुप B से दूसरी सेमीफाइनल टीम का फैसला नेट फ्रेंड की बुनियाद पर होगा।